تعالیٰ انہیں پڑھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ آج کا یہ جلسہ تقریباً تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ میں اس کے بعد آج کی اس محفل کے روح رواں کریم ابن الکریم، جیسا کہ آپ نے سنا، حضرت الشیخ مولانا ارشد مختار صاحب حفظہ اللہ و تولا سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور صداقتی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز طلبہ و طالبات، اللہ رب العزت کی تحمید و تمجید، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ نہایت خوشی، مسرت، بلکہ میں یہ کہوں کہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب جامعی حفظہ اللہ نے مجھے آج یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اتنے عظیم الشان ادارے کی زیارت کر سکوں اور آپ جیسے ذی فہم حضرات سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مولانا محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو کامیاب کرے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، آج کے اس ماحول میں جہاں پر دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں سمٹ کر آ گئی ہے، مسلمانوں کے حالات سے ہم تمام مسلمان تقریباً واقف ہیں۔ اگر ہم سرسری جائزہ لیتے ہیں اپنے گھر کی سطح پہ، اپنے محلے کی سطح پہ، اپنے شہر کی سطح پہ، اپنے ضلع، اپنے صوبے، اپنے ملک اور دنیاوی سطح پر، عالمی سطح پر، تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ قوم جسے اللہ رب العزت نے قوموں کی سیادت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ قوم آج دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انتم العالون ان کنتم مومنین، کہ مسلمانوں اگر تم مسلمان رہو گے تو ہفت اقلیم کی شہنشاہی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، تم ہی دنیا میں سب سے زیادہ سربلند رہو گے، تم ہی سب سے زیادہ باعزت رہو گے، تم ہی سب سے زیادہ معزز رہو گے۔ لیکن جب حقیقت کی دنیا پہ نظر پڑتی ہے، زمینی حقائق پہ نظر پڑتی ہے، جب ہم مسلمانوں کا بحیثیت قوم کے مطالعہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے اور کھلے طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ ذلیل ترین قوم آج کوئی بھی نہیں ہے۔ میری باتیں اگر کسی کو گراں گزر رہی ہوں تو میں ان سے معافی چاہوں گا، لیکن حقیقت یہی ہے
ابھی ہماری موجودہ حکومت نے چند سال پہلے مسلمانوں کے زبوں حالی کے اسباب دریافت کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، جس نے جب اپنی رپورٹ پیش کی، سچر کمیٹی کی رپورٹ جب سامنے آئی تو مسلمان حیران رہ گیا اور حساس حضرات خون کے آنسو روئے کہ وہ قوم جسے اللہ رب العزت نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے مخاطب کیا تھا، وہ قوم آج ہندوستان میں آدیواسیوں سے، جنگلوں میں رہنے والی وحشی اقوام سے بھی تعلیم کے میدان میں 10% پیچھے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پستی آخر ہمارا مقدر کیوں بن گئی؟ حقیقت پر اگر نظر ڈالیں تو بہت کھل کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم میں سے جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جنہوں نے عصری علوم میں تعلیم حاصل کی ہے، بدقسمتی سے دینی علوم کا کوئی حصہ ان کے نصیب میں نہیں آیا، اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام کی ایک بہت بڑی جماعت، جن کے ہاتھ میں ملت کی دینی قیادت ہوتی ہے، وہ دنیا کے علوم سے ناواقف ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا اقرا، لیکن ساتھ ہی میں یہ کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اور اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ صرف پڑھ نہیں، پڑھ اور اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ ہم نے قرآنی اصول کو، اسلامی اصول و ضابطے کو ہم نے فراموش کر دیا۔ علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے میرے بھائیوں، علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ علم اللہ کا نور ہے، خواہ دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو۔ شرط یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ اگر آپ میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کروں گا، میں اس علم کو حاصل کر کے اللہ کے بندوں کو راحت پہنچاؤں گا، ان کی بیماریوں کے شفا کی کوشش کروں گا، تو یقیناً آپ اللہ کے نزدیک مقرب ہوں گے۔ اگر آپ انجینئرنگ کا علم حاصل کرتے ہیں اور یہ نیت ہو کہ اس دنیا کو میں اللہ کے بندوں کے لیے سجاؤں گا، سنواروں گا، ان کے آرام کا ذریعہ بناؤں گا، تو یقیناً آپ اللہ کے نزدیک ثواب کے مستحق ہوں گے۔ میرے بھائیوں، علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ علم اللہ کا نور ہے، اور علم اس وقت مسلمانوں کو، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک نکاتی پروگرام جو ہونا چاہیے، جو ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف حصول علم ہے۔ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر علم کا دامن ہم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا، اور جیسا کہ چھوڑے ہوئے ہیں، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، علم کی اہمیت پر ابھی آپ نے ہمارے بہت ہی معزز رفیق محترم مولانا منصور الدین صاحب کا خطاب سنا۔ میں علم کی اہمیت پر کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن علم کے حصول کے تعلق سے میں یہ بات ضرور کہوں گا بحیثیت ایک ادارے کے ذمہ دار کے، کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نے اپنے طلباء و طالبات، اپنے لقطۂ جگر کو ان اداروں میں رکھا ہے، ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے میرے بھائیوں۔ صرف اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی اداروں میں ڈال دینے سے علم نہیں حاصل ہوتا ہے، یا صرف یہ ذمہ داری ان اداروں کے اساتذہ اور ان اداروں کے ذمہ داران کی نہیں ہوتی ہے۔
میں نے ہمیشہ کہا ہے اپنے مختلف جگہوں میں، اپنی نجی محفلوں میں یہ بات میں نے رکھی ہے کہ جب تک چار عناصر باہم مربوط نہیں ہوں گے تب تک یہ علم کا قافلہ کما حقہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس میں ہمارے طلبہ و طالبات، ہمارے اساتذہ و معلمات، ہمارے ذمہ داران اور ہمارے والدین، ہمارے سرپرست حضرات۔ ابھی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ کلیہ فاطمۃ الزہرا میں جیسا کہ ابھی تعلیمی رپورٹ میں پیش کیا گیا، کم و بیش 200-250 بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ مولانا عادل صاحب کے لیے یہ 250 بچیوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک گروپ ہے، لیکن آپ کے لیے آپ کی بچی صرف ہے۔ اگر آپ اپنی بچی کی تعلیم پر مکمل طور پر نظر رکھیں گے تو مولانا عادل صاحب کو، مولانا دل محمد صاحب کو، مولانا عبد الوہاب صاحب کو اور دیگر انتظامیہ کے لوگوں کو اس بچی کو آگے لے جانے میں، اس بچی کو تراشنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بچیوں کو لا کے ہاسٹل میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری یہاں کے ذمہ داران کی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں ہو پاتا ہے، کام نہیں ہوگا۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں آپ کے سامنے میں جلسے جلوس کا آدمی نہیں ہوں، میں دینی اداروں سے وابستہ ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اور اپنے تجربات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے تعاون کے بغیر، خصوصاً میں ان والدین کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ آپ کے تعاون کے بغیر وہ جو خواب ادارے والے دیکھتے ہیں ان خوابوں کی تعبیر نہیں مل سکتی ہے۔ آگے بڑھیے، اس ذمہ داری کو سمجھیے، اور یہ آپ کی بہت بڑی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بچی کی تعلیم و تربیت پر بھرپور نظر رکھیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، میرے رسول کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کی بابت پوچھا جائے گا۔ اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے۔ اگر نہیں محسوس کریں گے تو وہ سفر جو مولانا عبد الوہاب صاحب نے شروع کیا ہے، علم کا جو قافلہ لے کے چل پڑے ہیں اس بیابان میں، منزل بڑی مشکل ہو جائے گی میرے بھائیوں، منزل بڑی مشکل ہو جائے گی جب تک یہ چار عناصر ملیں گے نہیں۔ میں اپنے طلبہ و طالبات سے بھی مخاطب ہو کے کہوں گا، ان کی توجہ چاہوں گا کہ اپنے آپ کو اس قافلے کا ایک جزء سمجھیں، اور ہمارے ہاسٹل میں مقیم جو طالبات ہیں، میں تو اپنی کسی گفتگو میں مولانا عبد الوہاب صاحب سے کہوں گا کہ اس کو مکمل طور پر رہائشی اسکول بنائیے۔ مقامی طلبہ یا طالبات جو اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، وہ ان اوقات سے مستفید نہیں ہو پائیں گی جن اوقات سے ہاسٹل میں رہنے والی طالبات مستفید ہوتی ہیں۔ ان کا 24 گھنٹہ آپ نے اپنی بچیوں کو جو ہاسٹل میں رکھا ہے، تو ان کا 24 گھنٹہ میں اپنی طالبات کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کا 24 گھنٹہ صرف اور صرف تعلیم کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ آپ کا سونا آپ کی تعلیم کے لیے ہو، آپ کا جاگنا آپ کی تعلیم کے لیے ہو، آپ کا کھیلنا کودنا، آپ کا کھانا پینا، غرض کی 24 گھنٹے کا ہر پل تعلیم کے نام پہ وقف ہو، تب کچھ نتیجہ آئے گا، تب مولانا موصوف کی محنت۔ ورنہ شہادات سے کچھ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، شہادات دے دی جاتی ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، اور بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر، ہم میں سے ہر فرد مل کر اس قسم کے کام کرنے والوں کے ساتھ ان کے دست و پا بن جائیں، ان کی ضرورتوں کو، ان کی مشکلات کو سمجھیں، اور سمجھ کر دامے درمے قدمے سخنے جس طریقے سے ممکن ہو مدد کے لیے آگے بڑھیں، کہ اسی میں قوم و ملت کی نجات ہے، اسی میں قوم و ملت کی فلاح ہے۔ یہیں سے نکلیں گے
تو نکل کر علم کا نور پھیلائیں گے، اور یہ نور اور یہ روشنی ہمارے قوم پر، ہماری ملت پر جو تاریکی، جو جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، وہ تاریکی اور وہ ظلمات اسے علم کے نور سے دور ہوگی۔ میں ایک چھوٹی بات اور آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ میرا یہ خیال ہے کہ میرے سامنے جو میرے مخاطب حضرات ہیں یہ ہمارے اولیاء امور ہیں، ہمارے طلباء و طالبات کے سرپرست حضرات ہیں، اس لیے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ مجھے مہاراشٹر کے ودربھ علاقے سے ایک بچیوں کے ادارے کی طرف سے میرے پاس درخواست آئی کہ میں اس ادارے کی طرف کچھ توجہ کروں، اور ہو سکے تو میں اس ادارے کو اڈاپٹ کر لوں اور اسے چلانے کی کوشش کروں۔ میں نے وجہ پوچھی کیا بات ہے بھائی، کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ کہا کہ بہت غریب علاقہ ہے، اخراجات جو ہوتے ہیں وہ ہم جمع نہیں کر پاتے ہیں۔ کیلکولیشن میں نے کیا، فی طالبہ مہینے میں 90 روپے کا خرچہ تھا، یعنی یومیہ 3 روپے۔ اس 3 روپے میں آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 3 روپے کی بیڑی پی کے پھینک دیتے ہیں، پان کھا کے تھوک دیتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لگتا ہے جگر کو، اپنے جگر گوشوں کے لیے اپنا بیڑی پینا نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے جگر گوشوں کے لیے اپنی پان کھانا نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے جگر گوشوں کے لیے اپنے ایک وقت کی چائے نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ بے حسی کب تک رہے گی میرے بھائیوں؟ کیوں مولانا عبدالوہاب صاحب جھولا لے کے در در گھومیں آپ کے بچیوں کو پڑھانے کے لیے؟ اس درد کو، سینے کو چاک کر کے وہ درد دیکھنے کی کوشش کیجئے، وہ درد دیکھنے کی کوشش کیجئے اور اس درد کا مداوا بننے کی کوشش کیجئے۔ یہ ہمارا آج کے زمانے میں، آج کے حالات میں سب سے بڑا فرض ہے، سب سے بڑا فریضہ بنتا ہے۔ یہ جو شمع جلائی گئی ہے، ملک میں کیسی آندھیاں چل رہی ہیں، ان آندھیوں سے اس جیسی شمعوں کو بچانا صرف چند افراد کا کام نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ پوری ملت کا فریضہ ہے، ہم تمام کا فریضہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کریں اور آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر اس قسم کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو آگے لے جانے کے لیے راہیں ہموار کریں۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ امت کی گری ہوئی ساکھ، گرتی ہوئی ساکھ نہیں، گری ہوئی ساکھ، امت کی گری ہوئی حالت کو دوبارہ اوپر اٹھانے کے لیے اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو ہمارا علم کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور یہی ہمارا مطلوب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ میں ایک بات کہوں آپ سے، دیگر اقوام اگر علم حاصل کرتی ہیں تو ان کے لیے دنیا میں ایک اچھا مستوی، ایک اچھا لائف سٹائل، ایک طرز حیات، ایک بہتر طرز حیات کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور اس دنیا کی خوبیوں سے مالا مال ہوں۔ ہم جب علم حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمارے اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ ہمارا صرف دنیاوی فریضہ نہیں، یہ ہمارا دینی فریضہ بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم مسلمان ہوتے، اور یہ تھا مسلمان جب تک کتاب و سنت سے جڑے رہے، مسلمانوں نے جب تک کتاب و سنت کو اپنا مصدر اور منبع بنائے رکھا تب تک وہ علم کی سب سے زیادہ بلندیوں پر تھے۔
تاریخ شاہد ہے. میں ادھر ادھر کی بات نہیں کہتا ہوں. جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت یورپ میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد انگلیوں پہ گنی جاتی تھی، اس وقت مسلمانوں کے اندلس میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں لائبریری نہ ہو. اور ابھی 4-5 سال پہلے جرمنی میں فؤاد سسکین ایک مستشرق جو بعد میں اسلام لائے اور مسلمان ہوئے، انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس، ایک بہت بڑی نمائش، ایگزیبیشن رکھی تھی میڈیکل سائنس کے اوپر. اور آج کے تمام جدید ترین میڈیکل اکوپمنٹ کو سامنے رکھ کر اور مسلمانوں کے ایجاد کردہ دیگر سامانوں کو سامنے رکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. بتایا تھا کہ this equipment is based on this based on this based on this. آج دنیا ترقی کی جن راہوں پر چل رہی ہے اس کی اساس ہم نے دی ہے، ہم نے دی ہے میرے بھائیوں. یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہماری میراث ہے جو ہم بھلا چکے، ہم نے چھوڑ دیا ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ مسلمانوں اگر تم مسلمان ہو، اگر تم نے اسلامی تعلیمات کو اپنائے رکھا تو دنیا کی سربلندی تمہارے ہاتھوں میں رہے گی. آج یورپ سربلند ہے میرے بھائیوں، آج امریکہ سربلند ہے میرے بھائیوں. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، محمد عبدہو مصر کے ایک بہت بڑے عالم امریکہ گئے، راستے میں واپسی میں یورپ گئے، یورپ سے پھر اپنے ملک مصر میں واپس آئے. واپس آنے کے بعد جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، لوگوں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کو امریکہ کیسا لگا، یورپ کیسا لگا؟ تو انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کہی تھی، اور وہ پتے کی بات میں دوہرا رہا ہوں، آپ لوگ بھی سنیے. کہا کہ انی اجد الاسلام بدون المسلمین، اما فی بلاد المسلمین فاجد المسلمین بدون الاسلام، کہ میں نے یورپ اور امریکہ میں اسلام پایا بغیر مسلمانوں کے، اور مسلم ملکوں میں مسلمان پاتا ہوں بغیر اسلام کے. یہ حقیقت ہے. ہر چیز میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے ہم سے ہمارے محاسن لے لیے، ہماری اچھائیاں لے لیں، اور ہم نے ان سے ان کی خرابیاں لے لی ہیں میرے بھائیوں. آج ان کا ہر اصول ٹرانسپیرنسی ان کے یہاں بیسڈ ان اسلام. اسلام کو کھنگالیں گے تو اسلام نے ہمیشہ ٹرانسپیرنسی کی تعلیم دی ہے، وہ ان کے یہاں ملے گی. جھوٹ بولنا اسلام کے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اسلامی شریعت کے لحاظ سے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسجد میں ممبر و محراب پر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ جھوٹ ان کے ہاں سوشل کرائم بن گیا ہے میرے بھائیوں. ایک چھوٹی بچی جب چھوٹے نرسری اسکول میں جاتی ہے تو اسے جھوٹ کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے اٹ از اے سوشل کرائم، ایک سماجی جرم ہے. اور وقت الحادہ بہت ساری باتیں. میں ایک چلتے چلتے ایک موٹی بات آپ کو کہہ دوں. آپ نے دیکھا اس وقت دنیا پہ چائنا چھایا ہوا ہے اپنے پروڈکٹ کے لحاظ سے. تاجر حضرات جو یہاں ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ چائنا کے دنیا پر چھانے کا سبب کیا ہے. بہت زیادہ پروڈکشن بنا کر اور کم سے کم نفع پر اسے فروخت کرنا. یہی ہے نا میرے بھائیوں. کہاں سے آیا میں بتاؤں؟ اربح قلیلا وبیع کثیرا، اربح قلیلا وبیع کثیرا. 1400 سال پرانا اصول ہے کہ تھوڑا نفع لے کر پروڈکشن بڑھاؤ اور زیادہ تعداد میں، زیادہ کوانٹٹی میں مال کو بیچو. ہم نے چھوڑ دیا، چائنا نے لے لیا، دنیا پہ چھا گیا. مسلمانوں، دنیا کا ماڈرن ترین مذہب اگر کوئی ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ یہ کہتا ہوں، اسلام ہے. شرط یہ ہے کہ اسے اچھی طریقے سے پڑھو، اسلام کو سمجھو. اور سمجھنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت پڑے گی میرے بھائیوں، علم کی ضرورت پڑے گی. علم اگر چھوڑیں گے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. میں قرآن کی ایک آیت آپ کے ساتھ، اللہ رب العزت نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
ایمان کی بات کرتے کرتے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے نفسوں کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، کیا تمہیں سمجھائے سجھائی نہیں دیتا ہے؟ وداؤٹ میڈیکل سائنس کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم نفس کا، انسانی بدن کا، اس کے اعضاء کا، اس کے جوارح کا اور اس کے دل کی دھڑکنوں کا، سانسوں کے آنے جانے کا علم کو جان سکیں؟ گویا قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں ایک مرتبہ پونا میں ایک میڈیکل کالج میں وزٹ پہ تھا، مجھے اوپن ہارٹ سرجری دکھائی دی لائیو، تو دیکھنے کے ساتھ ہی میرے منہ سے بے ساختہ غیر ارادی طور پر نکل گیا سبحان الخالق، سبحان اللہ۔ کیا اللہ نے ایک ایمان لانے کے لیے صرف 2 منٹ کا مشاہدہ کافی ہے کہ ہارٹ کیسے پمپنگ کرتا ہے، کیسے خون کو لیتا ہے، کیسے باہر کرتا ہے۔ کوئی مشین، کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے کس طریقے سے دل کر رہا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور اس قسم کی بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں۔ میں اسے دنیاوی علوم نہیں کہتا ہوں، میں صرف علم کا نام دیتا ہوں، اور علم کی تقسیم کو میں جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے جو کہا تھا علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، میں سمجھتا ہوں غلط تقسیم ہے۔ علم کی تو کوئی تقسیم نہیں، علم اللہ کا نور ہے، اس کو نیت کیا ہے آپ کے علم کی حاصل کرنے کی۔ تو میرے بھائیو، مختصر یہ کہ ہم اگر اپنا ماضی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا وہ دور چاہتے ہیں جہاں ہم دنیا میں سب سے زیادہ معزز تھے، تو ہمیں لوٹ کر اس علم کی طرف آنا پڑے گا۔ علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب پھول دیں گے۔ اور علم حاصل کرنے کے جو لوازمات ہیں، جو ضروریات ہیں، اس میں سب سے بنیادی اور اہم چیز جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ بحیثیت والد آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان نونہالانوں کو، اپنے ان جگر گوشوں کو جن کو آپ نے اس ہاسٹل میں ڈال دیا ہے، اس پر ڈائریکٹ آپ کی نظر رہے۔ آپ پھر انتظامیہ کے ساتھ مل کر بات کریں کہ میری بچی، میرا بچہ، اس کا گراف، تعلیمی گراف اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ان بچوں کو یہ خام ہیرے ہیں، ان کو تراشنے کی ضرورت ہے۔ اس تراشنے میں آپ کی جو ذمہ داری ہے اسے نبھانے کی کوشش کیجیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ